ہے پولیٹیکل ورکرز کے لیے نہیں ہے. پہلے وہ باہر آئیں گے, مینڈیٹ کی واپسی کے لیے کوئی راستہ, اور اس کے لیے راستہ بھی میں بتا دوں. عمران خان صاحب سے گفتگو میں نے یہ بات کی کہ 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس پڑی ہوئی ہے, اس کو چیف صاحب مہربانی فرما کے اٹھائیں اور ایک جوڈیشل انکوائری کریں. 2015 میں انکوائری ہوئی تھی نا, جوڈیشل انکوائری کریں اس الیکشن کی. میں نے کل بھی یہ بات کی, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ الیکشن 8 فروری کا پتھر پہ لکیر ہے, تو اس پتھر کے لکیر کے اوپر فارم 47 کی چنائی کر دی گئی ہے. آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے, ادارے آپ کے خلاف استعمال ہوئے. آپ کا حکم تھا آپ الیکشن کریں لیکن وہ آزاد شفاف ہو آئین کے مطابق, آزاد شفاف نہیں ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 184(3) کی جو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے اس کو محترم چیف جسٹس صاحب وہ خدا را اس کو اٹھائیں, اس کی انویسٹیگیشن کریں اور یہ پتہ کریں کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی کس نے کی. یہ جو کمشنر راول پنڈی نے, میں کہتا ہوں کہ اس نے بڑا سٹیپ لیا. کمشنر راول پنڈی ہے کدھر ویسے, کسی کو پتہ ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ یہ الیکشن صاف شفاف تھا کہ نہیں تھا. تو دو نکات ہیں, اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے یا زرداری صاحب نے تو نہیں مانا نا کہ وہ فارم 47 سے آئے ہیں. تو اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈائلاگ ہوگا تو اپنے ہاتھ سے, تو اپنے گلے میں وہ کیا کہتے ہیں سقراط کا پیالہ تو شہباز شریف نہیں پیے گا نا خود سے, تو یہ پیالہ ان کو پلانا پڑے گا سچائی کا, اور وہ پلائے گی ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان. چلیں بہت